کسی کا نام لے لو، کارل مارکس کا لو چاہے، تو اللہ کرے آپ کے جو ڈائریکٹر مٹیریلزم پورے ہو جائیں اور آپ کی عاقبت مارکس کے ساتھ ہو، اللہ اس کے جھنڈے کے نیچے ہو، آپ کیا کہو گے؟ لعنت اللہ کرے، اندازہ لگاؤ۔ تو علم اس کا صحیح ہے اور عاقبت آپ کے ذہن میں صحیح نہیں ہے، اور یہی آپ کے لیے وبال ہے۔ کبھی ایسی چیز پسند نہ کرو، ایسا انسان پسند نہ کرو، ایسا علم پسند نہ کرو جس کے دینے والا تمہارے خیال میں گمراہ ہو۔ اب آپ اس کی تقلید کرو جس کی تقلید میں آپ کے لیے ایک عاقبت جو ہے ایک ٹھنڈی چھاؤں کا نام ہے کہ تو ہم اس راہ پر چل رہے ہیں کہ یہ بات حضور نے باغ نے فرمائی ہے، ہم اس لیے چل رہے ہیں۔ اب جو چلنا جو ہے اس طرف جو ہے یہ آپ کی عبادت بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ کوشش وہ کرو کہ حاصل ہو نتیجہ یا نہ ہو، عبادت میں شامل ہو۔ اس لیے کوششوں کو عبادت بنانے والے کے لیے یہ بات ہے کہ آپ یہ کوشش کرو عبادت بن جائے۔ خالی انسان کی کوشش گمراہی بھی ہے۔ آپ مومن ہو، انسان نہیں ہو، انسان تو نہیں ہوا بالکل ہی، کیا بات ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور ایڈریس کیا ہے اور مومنوں کے لیے اور ہے، للمومنین۔ آپ سمجھے رؤوف الرحیم کہ مومنوں کے لیے اور خطاب ہے، اور قریب کے عباد الرحمان کے لیے اور بات ہے کہ اللہ کے بندے اور ہیں، اور ان کے لیے ہنسنا جاگنا سونا اور قسم کا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے کوشش جو ہے آپ کو اس کے پیش رووں کے ساتھ، اسی قسم کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ذہنی طور پر وابستہ اگر نہیں کرتی، قلبی طور پر وابستہ نہیں کرتی، عاقبت میں آپ وابستہ نہیں ہونا چاہتے ان کے ساتھ، تو پھر ان کا عمل آپ کے عمل کے لیے باعث تقلید ہونا جرم ہے۔ اب اس لیے پہلے آپ سوچو کہ میں کون سا عمل کر رہا ہوں۔ یکساں یہاں دیکھا کہ گانا گانے والے، اب یہ بڑی مشکل سی بات ہے سمجھنی چاہیے کہ قوال نے قول پڑھا، قوال نے قول پڑھا، صابری کسی نے، کسی اور نے قول پڑھا ہے، اور کلام ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ پڑھنے والا قوال ہے، سننے والے آپ لوگ۔ اگر قوال کی زندگی امیر خسرو کی طرز حیات پر نہیں ہے تو وہ قول اس کو تو فائدہ نہیں دے گا۔ تو قوال جو ہے اور وہ صرف اس کا استاد جو فن کا ہے، وہ طبلے اور باجے کا اس استاد ہے، اس کا جو بھی آگے پیچھے فن جا کے ملے گا، اور اس کی نیت جو ہے وہ پیسہ ہے۔ تو گویا کہ دینی عمل میں اگر دین یا سمجھتے ہو، کوئی عبادت ہی سمجھتے ہو، لطف کی عبادت سمجھتے ہو، تو دینی عمل میں وہ دنیا دار کا دنیا دار ہی رہے گا قوال۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ کسی نیت سے سن رہے ہو، عبادت کے طور پر سن رہے ہو، ذوق کے طور پر سن رہے ہو، آپ کی عاقبت زیادہ زیادہ امیر خسرو جیسی ہو سکتی۔ اگر آپ کو خسرو کی زندگی پسند ہو تو پھر آپ کے لیے کسی نظام الدین کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ خسرو کی بات سن رہے ہو اور نظام الدین سے آپ کا گریز ہے تو پھر خسرو کی بات ہی آپ کے لیے نہیں ہے۔ خسرو تو جو ہے نا پورا نظام کی محفل میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقام خسرو، اور محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے خدا خود میرے مجلس تھا، اور لامکاں کی کہانی ہے۔ تو جو اگر آپ کا عقیدہ ہو کہ لامکاں خسرو کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکنات کی بات ہے، یہ کیسے، تو پھر آپ اس کی بات نہ سنو۔ اس لیے آپ کا عمل آپ سے پہلے اسی عمل کے انتہا کوئی نہ کوئی ہو چکی ہوگی، اس کے مطابق آپ عمل کرو۔ عمل کی اصلاح جو ہے یہ تقلید کی درستگی میں ہوتی ہے۔ آپ اگر آپ غیر مقلد ہو جاؤ، نئی بات کرنی ہے تو پھر نئی بات کرو، پھر آپ خود ہی نتیجہ ہو، خود ہی عمل ہو۔ تو پرانی خواہش نہ کرنا، جیسا پرانی خواہش ہے مکان بنانا، پیسے اکٹھے کرنا، یہ تو فرعون کے زمانے سے چلا رہا، اللہ نے منع کیا کہ جو مال جمع کرتے ہیں وہاں پہ گنتے رہتے، پرانی خواہشیں ہیں کہ پیسے جمع کرنا، طاقتیں بنانا، لوگوں کو ڈرانا، مرعوب کرنا، اور گھر زمانہ چلا رہا، اللہ نے منع کیا کہ جو مال جمع کرتے ہیں وہاں پہ گنتے رہتے، پرانی خواہشیں ہیں کہ پیسے جمع کرنا، طاقتیں بنانا، لوگوں کو ڈرانا، مرعوب کرنا، اور گھر کے اندر ایک بڑا مکان بنا لینا،
اور بڑی آسائشیں رکھنا، بڑی آرائشیں رکھنا، یہ پرانی کہانی ہے، کوئی نئی کہانی بناؤ۔ تو پرانا انسان تو ہے تو نئی کیا بنائے گا کہانی؟ نئی بات یہ ہے کہ ہم مرنا انکار کر دیں، بغاوت کر دیں۔ عبادت کے بغاوت کی ہوئی ہے لوگوں نے، کل مرنے سے بغاوت کر دیں۔ تو مرتے وقت جو ہے یہی انسان سیدھا سادہ ٹیم ڈاؤن ہو کے آ جاتا ہے اللہ کے پاس۔ سارے انسان کتاب کیا ہو گیا؟ قدر جزا بس اللہ کے آخری دم جو ہے نا۔ اور فیض احمد فیض بھی بڑا نیک نکل آتے ہیں اور بڑا پارسا نکل آتے ہیں۔ فیض احمد فیض بھی پورے اسلام کے اندر بڑا ایک مقام حاصل کر جاتا ہے کہ یہ دیکھو نعت بھی کہی ہے انہوں نے، اور بھی واقعات ہوئے ہیں، تو زندگی جو ہے وہ آخر کار مقام سیدھا کر دیتی ہے۔ آپ آج سمجھ رہے نا؟ اور اللہ کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر رہا ہو تمہیں نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ کیا بات کرتا ہے، پھر آپ معذرتیں کرنی ہیں، آپ معافیاں مانگنی ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ عمل ایسا کر کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ لا يسأل الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے چھوٹی سی زندگی میں آپ کہیں کوشش نہ کرو۔ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، ابھی آپ کا پروگرام ہی نہیں پورا ہوا اور پروگرام ختم ہونے لگا، اور آپ ابھی بنانی ہے چیزیں، جی ابھی آپ نے بڑا کام کرنا ہے، بس یہ چیز لینی ہے، وہ چیز لینی ہے، وہ چیز لینی ہے۔ اب زندگی میں وقت آئے گا، اچھا وقت آئے گا، وہ اچھا وقت کب آئے گا؟ پورا وقت ہی جا رہا ہے۔ اب اس میں اچھے وقت کے انتظار میں یہ برے دن دیکھنے پڑ گئے، جو بھی آپ کو دیکھنے پڑ گئے، اور اچھا وقت جو ہے وہ شاید کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہی دن اگر اچھا نہیں آیا تو اس کے بعد اچھا کیا آئے گا؟ یعنی کہ آپ کا آج کا دن اگر اچھا نہیں آیا تو ٹمارو کہاں سے اچھا آئے گا؟ اس لیے آپ کا میں سارا ماضی دیکھ رہا ہوں کہ ہر دن جو گزر گیا، جب وہ ٹوڈے تھا آپ نے اس دن بھی گلہ کیا، اور آج کی ٹوڈے کا بھی گلہ کر رہے ہو، یہ بھی ایک نامعلوم قسم کا ماضی بن جائے گا۔ یعنی کہ کبھی ایسا دن نہیں آیا جس دن آپ راضی ہو گئے ہو کہ یا اللہ آج کا دن تو میں راضی ہوں۔ تو اتنا بڑا غافل انسان ہے کہ تو اپنے آپ پہ راضی نہیں ہوا، اپنے آپ پہ۔ یعنی کہ یہی تیری زندگی ہے جس میں تو گزر رہا ہے، اور کیا زندگی ہے؟ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ اسی میں گزر رہا ہے، یہی راستے ہیں تیرے جس سے تو گزر رہا ہے، اور اسی کے اندر تو گلہ کر رہا ہے، گلہ کرتے کرتے زندگی گزار دی ہے۔ اب جو تھوڑی بہت بچی گئی ہے اس کا خیال رکھ کہ یہ بھی گلے ہی میں گزرتے گزرتے گزر جائے گی، اور ایک عادت سی بن جائے گی کہ میں ہمیشہ ناراض ہی رہا۔ اب بات سمجھ رہے؟ ہمیشہ گلہ ہی رہا۔ اس لیے وہ عمل کر، سب سے پہلے ایک ہنٹر لے لو چابک، اور اپنے آپ کا استعمال کرو کہ ہے کہ انسان اپنا نام لے کے تو جو تیرے حالات ہے تو راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو سیدھا کر لو، جو حالات ہے راضی کر لو۔ اچھا اس سے بہتر وقت آ جائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا۔ آج تو پہلے آج کے دن پہ راضی ہو، انتظار کو چھوڑ، حال کو دیکھ۔ یہ جو موجود لمحہ ہے اس پہ راضی ہو، مکمل طور پر راضی ہو۔ کسی ایک موجود لمحے میں اگر آپ مکمل طور پر راضی ہو گئے تو جو غیر موجود لمحہ ہے وہ بھی آپ کو رضا دے جائے گا۔ اگر آج کے دن کی امینڈمنٹ چاہیے، اصلاح چاہیے، کسی اچھے وقت کے انتظار چاہیے، تو یہی برے وقت کی تعریف ہے کہ اچھے وقت کا انتظار باقی ہے۔ برے وقت کی تعریف کیا ہے؟ برا وقت وہ ہوتا ہے جب اچھے وقت کا انتظار ہو۔ شفیع صاحب بات سمجھ آئی؟ جس آدمی کے لیے اس کے دل میں کسی اچھے وقت کا انتظار ہے وہ برے وقت سے گزر رہا ہے۔